اور کوئی سوال ہے؟ بہت پیارا سوال ہے، شوگر کا کوئی علاج؟ اچھا بھائی، شوگر تو چینی کو کہتے ہیں، چینی کا کیا علاج بتائیں؟ سوال ہے کہ انسانی جسم میں جو میٹھے کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ اصل بیماری ہے پینکریاس کا انسولین نہ بنانا۔ یہ جو پینکریاس ہے، جس کو لبلبا کہتے ہیں، یہ ایک ہارمون بناتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں۔ یہ انسولین بنانا جب بند کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے تو جو میٹھا ہم کھاتے ہیں وہ جسم میں ہضم ہونے کے بجائے خون میں رہتا ہے، اور اس میٹھے کے خون میں رہنے کو شوگر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ پینکریاس کا علاج کرتے ہیں کہ انسولین لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کبھی پینکریاس ٹھیک ہوگا بھائی جان؟ آپ تو پینکریاس کا علاج کر ہی نہیں رہے۔ آپ تو جو کام اللہ تعالیٰ نے پینکریاس کا رکھا تھا، آپ نے اس کا کام خود کرنا شروع کر دیا۔ تو زندگی میں کبھی وہ ٹھیک ہوگا؟ تو ڈاکٹر بھی کہیں گے یہ زندگی میں کبھی ٹھیک ہو سکتا، تو وہ ٹھیک کہیں گے کیونکہ آپ نے اس کا علاج تو کبھی کیا نہیں۔ میرا ایک سوال ہے بھائی صاحب، ایک بندے کی عمر 40 سال ہے یا 50 سال ہے یا 60 سال ہے، تو اس کے پینکریاس کی عمر کتنی ہوگی؟ جس کی عمر ہے کتنی؟ جس کی جتنی عمر ہوگی اتنی ہوگی۔ پکی بات ہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا راہ اس کے ساتھ ہے، 9 ماہ زیادہ ہوگی۔ 9 ماہ زیادہ ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، ہم لوگوں نے نا اسلام کو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ شوگر، پینکریاس کا انسولین نہ بنانا، میں لوگوں کو اکثر پوچھتا ہوں اور ڈاکٹر سے بھی میری اکثر بحث ہوتی ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب کیا یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کامل قدرت کو مانتے ہیں کہ بندے کی عمر تو 70 سال لیکن اس کے پینکریاس کی عمر 40 سال؟ پھر یہ انسان اشرف المخلوقات ہے؟ یہ کیسا اشرف؟ اشرف تو وہ ہوتا ہے جس کی ہر چیز اشرف ہو۔ کبھی کسی جانور کے بارے میں سنا کہ بھائی صاحب یہ انسولین لگائے گا تو میٹھا کھائے گا؟ پھر اشرف کون ہوا؟ انسان کے جانور؟ بھائی صاحب اصل پرابلم کہاں ہے؟ اصل پرابلم ہے کہ آپ لوگ پینکریاس کا علاج نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو یہ سبق پڑھایا گیا۔ اور کنہوں نے پڑھایا؟ جنہوں نے اپنی دوائیاں بیچنی ہیں۔ دیکھو یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آن ایئر ہیں، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا۔ جسم میں خرابی ہے پینکریاس کی، تو ٹھیک کس کو کرنا چاہیے؟ آپ نے کبھی اپنے ڈاکٹر سے پوچھا کہ پینکریاس ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ پینکریاس کی دوائی تو نہیں دے رہا۔ پہلے آپ کو میٹ فارمن پہ لگائے گا اور کچھ عرصے کے بعد کہے گا میٹ فارمن نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو انسولین پہ آنا پڑے گا۔ اور وہ انسولین بیچنا چاہتے ہیں، جنہوں نے انسولین بنائی ہے وہ کیا کریں گے؟ میرا یہ کہنا ہے، یہ جو میری کتاب ہے نا ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، اس میں نے یہی بتایا ہے کہ بھائی صاحب جو آپ کے آرگن ہے اس کی روح نکلتی ہے۔ کسی کا جگر کہتے نہیں ہے جگر ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، تو اس کے جگر کی کیا نکل گئی؟ روح نکل گئی۔ گردے فیل ہو گئے تو گردوں کی کیا نکل گئی؟ روح نکل گئی۔ پینکریاس کی کیا نکل گئی؟ تو اس میں کیا ڈالنا ہے؟ اور روح کیا ہے؟ امر ربی۔ تو اس میں کیا ڈالیں گے؟ اللہ کا امر، اور اللہ کا امر صرف قرآن ہے۔
میرے محترم بھائیوں، شوگر کا علاج کرنا چاہتے ہو نا تو پینکریاز کا علاج کرو. اور میرے کہنے پہ، میں زیادہ کوئی لمبی چوڑے آپ کو کوئی صرف 3 ماہ، کتنا 3 مہینے، صرف آپ لوگ 6 باتوں کو مان لو. 6 باتوں کو مان لو. سب سے پہلی بات، کھانا پکا ہوا ہونا چاہیے. کھانا کون سا ہونا چاہیے؟ گلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکتا ہے، سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا فرق ہے. کون سا کھاتے ہیں؟ کون سا کھاتے ہیں؟ اچھا، میں اس کو نا قرآن سے ثابت کروں گا. میں نے کیا کہا کس کو فالو کرنا؟ ہم نے قرآن کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ واپس کہاں جانا ہے؟ کل قیامت والے دن کہاں سے اٹھانا ہے؟ بھائی صاحب، ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. ہماری باڈی کو وہ انگریڈینٹ چاہیے جو کہاں سے آ رہے ہیں. جو چیز جہاں جاتی ہے اس کے گن لے کے آتی ہے. جو کھانا سلور میں جائے گا اس میں کیا گھول کے لائے گا؟ سلور. جو سٹیل میں جائے گا سٹیل، جو ٹیفلون میں جائے گا ٹیفلون، اور جو مٹی میں جائے گا. تو ہمیں کیا چاہیے؟ 50 سال پہلے، 100 سال پہلے شوگر کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ بھائی صاحب مٹی کے علاوہ، پیتل کے علاوہ، تانبے کے علاوہ کوئی برتن نہیں تھے. آپ نے کبھی دیکھے 50 سال پہلے کوئی اور برتن؟ اپنے برتن بدل لو. سب سے پہلے 90 دن تک یہ کر کے دیکھ لو. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ممبر پہ بیٹھا ہوں، مسجد میں ہوں، جھوٹے پہ لعنت ہے. کوئی 100 200 300 نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. کوئی 100 200 کی بات نہیں کر رہا. اس وقت یہ بات ملینز میں ہے. اور اب تو میں انٹرنیشنل پوری دنیا میں جاتا ہوں. کون سے برتن لیں گے؟ مٹی کے. دوسرے نمبر پہ کوکنگ آئل. وہ کبھی مت لو جو جمتا ہے. جو جم گیا وہ کبھی آپ کی صحت کے لیے اچھا ہو سکتا. پینکریاز کی نالیاں بند ہوتی ہیں کوکنگ آئل کی وجہ سے. ہمیں وہ تیل لینا جو کبھی زندگی میں جمے نہ. وہ ہے سرسوں. وہ ہے، اب جس کا بند ہو گیا ہے وہ سرسوں کا تیل استعمال کرنا شروع کر دے. اور گائے کا، بیل کا پیٹ خراب ہوتا تھا، ہم اس کو کیا دیتے تھے؟ کیا دیتے تھے؟ اور سرسوں دنیا میں واحد ایسا تیل ہے جو کبھی جمتا، اور اس کی زندہ مثال ہمارے گھر میں پڑا ہوا اچار ہے. اچھا، سرسوں جس چیز کو سرسوں میں رکھ دو گے نا، اس کو کبھی فنگس نہیں آ سکتی. کینسر سے بچنا چاہتے ہو نا، اور لیکیما، یہ خاص طور پہ جو بلڈ کینسر ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سرسوں کا تیل کھانا شروع کر دو. زندگی میں کبھی کینسر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ سرسوں نے اس کو جمنے، نہ سرسوں خود جمتا ہے نہ اس چیز کو جمنے دیتا ہے. اور اس کی زندہ مثال ہمارے گھروں میں پڑا ہوا 20 سال بھی اچار اگر سرسوں کے اندر ڈپ رہے گا خراب ہوگا. تیسری چیز جو آپ کو سب سے زیادہ بیمار کرتی ہے میرے محترم بھائیوں، وہ میٹھا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے میٹھا کون سا رکھا تھا جو مٹی میں تھا؟ وہ تھا گڑ. ہم کیا کھاتے ہیں؟ چینی. کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ چینی کے اندر بنڈل آف چونا ہے. چینی میں کیا ہے؟ چونا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو کلی کی ہوئی ہے. اچھا، کلی اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ کا کیا حال کرے گی؟ پھاڑ کے رکھ دے گی. تو جو چینی آپ بچہ پیدا ہوتے اس کے فیڈر میں ڈال کے دے رہے ہو، اس کو کیا کرے گی؟ سر چینی بند کر کے گڑ استعمال کرو رنگ کارڈ کے بنا. نمک نمک پتھر والا استعمال کرو، پنک ہمالین سالٹ. اور ہمارے گھروں میں ہوتا ہے سی سالٹ. پتھر والے نمک میں 84 منرلز ہیں. یہ دوائی ہے، یہ نمک نہیں ہے. نمک کیا ہے اصل میں؟ جس میں 84 منرلز ہیں
جس نے ہڈیاں مضبوط کرنی ہیں، دماغ مضبوط کرنا ہے، پٹھے مضبوط کرنے ہیں، آپ کے جسم کو طاقت دینی ہے. اور نمک کے ساتھ انسان کا حلال اور حرام ہونا جڑا ہوا ہے. نمک غیرت پیدا کرتا ہے، نمک حیا پیدا کرتا ہے، نمک وفا پیدا کرتا ہے، نمک شعور پیدا کرتا ہے، نمک فہم و فراست دیتا ہے، نمک آپ کے اندر جرت پیدا کرتا ہے، نمک دلیری پیدا کرتا ہے، نمک ہمت پیدا کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے. میرے محترم بھائیوں، پہلے سانپ آتا تھا، لوگ اس کو مارنے کی طرف دوڑتے تھے، اور اب چھپکلی آتی ہے، چوہا آتا ہے، کاکروچ آتا ہے، کیا مارتے ہیں کہ بھاگتے ہیں؟ وجہ نمک نکل گیا زندگیوں سے. میرے محترم بھائیوں، 60% آپ کی باڈی نمکیات پہ مشتمل ہے، 84 منرلز ہیں، اور ہم کون سا نمک کھا رہے ہیں؟ وہ نمک جس میں ایک بھی منرل نہیں ہے، سی سالٹ. میرے محترم بھائیوں، نمک بند کر کے یہ پتھر والا نمک لے کے آؤ. اور واللہ یہ پتھر والا نمک 5 روپے 6 روپے کلو ہے، اور آیوڈائز نمک 50-60 روپے کلو ہے. کون سا کھاتے ہو؟ کھانا کون سا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، پانی اور نمک یہ 2 سورس ہیں منرلز کے. یہ جو بھائی کو شوگر ہے نا، میرے محترم بھائیوں، منرلز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو آپ کے آرگنز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ ڈیفیشنسی کیوں ہوئی؟ پہلے ہم نے نمک بدلا، اب ہم نے پانی بدل دیا. پانی کون سا پیتے ہیں؟ آر او پلانٹ کا، یو وی پلانٹ کا، یو ایف پلانٹ کا، فلٹر کا. یہ پلانٹ نہیں ہے، یہ آپ کے پانی کے اندر سے منرل کو لیس کرتے ہیں، اور آپ پانی پیتے ہیں منرل لیس. یار 50 سال پہلے جب جانور اور انسان ایک ہی گندے وہ کھال سے پانی پیتے تھے، گردے خراب ہوتے تھے؟ اس وقت تو کوئی کڈنی سینٹر نہیں تھا، کوئی ڈائلسس سینٹر نہیں تھا. میرے محترم بھائیوں، جتنا پانی صاف پینا شروع کر دیا اتنے گردے خراب ہونا شروع ہو گئے. واللہ آپ نا اپنے گھر میں یہ جو زمین سے پانی نکلتا ہے نا، صرف 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک پی ایچ کا، وہ 7.3 ہونا چاہیے، اور دوسرا ٹی ڈی ایس کا، وہ 50 سے لے کے 150 تک ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک میٹر ملتا ہے، ایک اسٹرپ ملتی ہے. اس کو چیک کر کے اپنے گھر کا پانی کاٹن کے کپڑے سے فلٹر کرو. نانیاں دادیاں پہلے کپڑا کی ٹوٹی تے کی چڑھاندیاں سی؟ ٹوٹی کے اوپر کیا چڑھاتی تھی؟ کاٹن کا کپڑا چڑھاتی تھی، اور تھوڑے دن 2 دن بعد اس کو بدل دیتی تھی. میرے محترم بھائیوں، کاٹن روئی کو کہتے ہیں، اور روئی کے اندر سے آپ 2 فٹ لمبا 2 فٹ چوڑا کپڑا لو، 2-2 انچ پہ اس کو فولڈ کرو، اور اس کے 12 فولڈ کو ڈبل کر دو، 24 فولڈ ٹوٹی پہ چڑھا دو. کوئی زنگ، کوئی کائی، کوئی کیڑا اس 24 فولڈ کو سٹین کر سکتا ہے؟ اس پانی کو مٹی کے گھڑے میں ڈال دو. واللہ مٹی کے گھڑے میں رکھا ہوا پانی، یقین جانو، ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے. وہ الکلائن واٹر ہے، وہ آپ کے جسم کے اندر سے سارے ایسڈ کو نکالے گا. یہ پانی پیو. اور آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا لو. آٹا 6 باتیں: مٹی کے برتن، سرسوں کا تیل، چینی کی جگہ گڑ، پتھر والا نمک، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا، اور پانی چھان کے مٹی کے گھڑے میں ڈال کے یہ لو. صرف ایک دوائی، وہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پسندیدہ ترین روٹی کھاتے تھے، کس چیز کی کھاتے تھے؟ جو کی. میرے محترم بھائیوں، 2 گلاس پانی لو، 1 چمچ ثابت جو ڈال لو، 1 چمچ ثابت گندم ڈال لو، 1 چمچ مورنگا پاؤڈر ڈال لو، آدھی چمچ کلونجی اور آدھی چمچ میتھی دانہ ڈال لو، اور 25 پتے اس میں پودینے کے ڈال دو. اس کو بھگو کے رکھ، اس کو ابال لو. اتنا ابال لو 2 گلاس پانی 1.5 رہ جائے. میرے محترم بھائیوں، آدھا گلاس صبح، آدھا دوپہر، آدھا شام. کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ بعد چائے کی طرح گھونٹ گھونٹ کر کے ٹھنڈے کو پیو. واللہ بہترین علاج ہے. اور کلونجی اور میتھی دانہ 100 گرام لے لو، 5 گلاس پانی میں ڈالو، 3 چائے کے چمچ، اور اس میں 3 لیمن نچوڑ لو.
اور مٹی کے جگ میں اس کو ابال کے رات کو اس کو مٹی کے کورے جگ میں ڈال لو، 1.5 گلاس صبح، 1.5 دوپہر، 1.5 شام، اس کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیو۔ یہ 2 چیزیں استعمال کرو۔ اور اگر اب آپ کا پیٹ خراب ہے، آپ کا جسم بہت کمزور ہو گیا ہے، تو میرے محترم بھائیوں ساتھ سلاد کھاؤ۔ سلاد، ادرک، لہسن، پودینے، ناردانے کی چٹنی بناؤ، حسب ذائقہ اس میں سبز مرچ ملا کے ایک چٹنی کا چمچ بنا لو۔ یہ جو گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، لال مولی، 1 پاؤ سلاد اور 1 چمچ چٹنی کا، میرے محترم بھائیوں یہ صبح بھی دوپہر بھی یہ کھاؤ۔ 3 ماہ 90 دن کھا کے دیکھ لو، ان کاموں کو کر کے دیکھ لو، اور ایک اصول بنا لو، صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ 60%، دوپہر 50 سال پہلے سب سے اچھا کھانا لوگ کب کھاتے تھے؟ کب کھاتے تھے؟ اور اب کون؟ آج کل سب سے اچھا کھانا کب کھایا جاتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں صبح کو جو گاڑی ٹینکی فل کر کے جائے گی سارا دن کیسی چلے گی؟ جو بندہ صبح کو کھانا پیٹ بھر کے کھا کے جائے گا سارا دن اس نے چلنا ہے، پھرنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بولنا ہے، چالنا ہے، وہ کھانا تقویت دے گا کہ جو کھانا رات کو کھائیں گے وہ تقویت دے گا؟ اس کو ایک اور بات سے سمجھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جو سحری ہے، سحری ہے، اس میں تو باقاعدہ حکم ہے سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ میرے محترم بھائیوں جو کھانا صبح کو کھایا جاتا ہے، واللہ جن کو شوگر ہے نا وہ میٹھا بھی صبح کو کھائیں، آپ حیران ہوں گے کہ ان کی شوگر نہیں بڑھنے دے گا۔ صبح کا کھانا، اور یہ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جو میٹھا صبح کو کھایا جاتا ہے باڈی اس کو ڈائجسٹ کر لیتی ہے، تو صبح کے وقت میں برکت ہے۔ اپنے پورے دن کا 60% صبح کو لو، 30% دوپہر کو لو اور 10% شام کو لو۔ میرے محترم بھائی میں اپنی بات کو مختصر کر کے اس کو کلوز کرتا ہوں۔ 3 کام آپ کو بتائے ہیں، اپنے برتن مٹی کے، سرسوں کا تیل، چینی کی جگہ گڑ، پتھر والا نمک، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا اور پانی چھان کے مٹی کے گھڑے میں ڈال کے وہ لو۔ دوسری میں نے آپ کو 3 دوائیاں بتائی ہیں، کلونجی میتھی دانے کا پانی کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، کلونجی جس میں ثابت جو ہے، گندم ہے، وہ آدھا گلاس صبح دوپہر شام، ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی، اور اس کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ آپ سلاد بنا کے یہ لو۔ اور صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30%، شام کا کھانا 10%۔ میرے محترم بھائیوں ایک لقمے کو 32 بار چباؤ، ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ 32 بار کیوں چبانا ہے؟ میرے محترم بھائیوں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا جو دانتوں کا کام آنتوں سے لیتا ہے وہ کبھی صحت مند رہ سکتا؟ دانت 32 ہیں، 4 طرح کے ہیں دانت، 8 دانت ہیں 1 نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا، 8 دانت ہیں 2 نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا، 8 دانت ہیں 3 نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا، اور 8 دانت ہیں 4 نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا۔ دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا۔ جو ایک لقمے کو 32 بار چبائے گا اس کا کھانا کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ وہ بالکل پانی کی طرح بن جائے گا۔ اور بتاؤ جس کا منہ میں ہی کھانا پانی بن جائے اس کے معدے کو، جگر کو، آنتوں کو کام کرنا پڑے گا؟ یہ مختصر یہ علاج ہے، اس کو کریے انشاءاللہ یہ شوگر کا بہترین علاج ہے۔